نور الدین زنگی کی اچانک موت کے بعد اس کے امراء وزراء جو درپردہ صلیبیوں کے دوست تھے، انہوں نے زنگی کی 11 سالہ بیٹے کو برائے نام خلیفہ بنا کر خود حکومت شروع کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف محاذ بنا لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کا صفایا کرنے کے لیے حملہ کیا تو سب امراء وزراء خلیفہ اور کچھ فوج کو لے کر حلب میں پناہ گزین ہوئے۔ ایوبی کے 2 جاسوس ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں کے بہروپ میں حلب چلے گئے اور خلیفہ کے دربار میں پہرے دار بن کر جاسوسی کرنے لگے۔ جب ان لوگوں نے ارد گرد کے مسلمان امراء کو اکٹھا کر کے ایوبی کے خلاف محاذ بنانا شروع کر دیا تو صلیبیوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بے تحاشا دولت خرچ کی۔ صلیبیوں نے اپنے نمائندے بھیجے جن میں ونسر نام کا ایک افسر بھی تھا، جس نے آتے ہی سلطان ایوبی کے پہرے دار جاسوسوں کو پہچان لیا اور انہیں اپنے کمرے میں بلا کر بتایا کہ 4 سال پہلے وہ ان سے مل چکا ہے اور انہیں جانتا ہے کہ وہ دونوں سلطان ایوبی کے جاسوس ہیں۔ پہلے تو ایوبی کے جاسوسوں نے انکار کیا، لیکن جب انہیں محسوس ہوا کہ وہ اب پکڑے گئے ہیں تو انہوں نے مرنے اور مارنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ونسر اور اس کے ساتھ کی جاسوس لڑکی قتل کی اور واپس فرار ہو گئے۔ انہیں پکڑنے کے لیے صلیبیوں نے حلب کے ہر گھر کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا، جس پر ایوبی کے دشمنوں میں سے حماد قلعے کے ایک بہادر مسلمان قلعے دار جوردیک نے احتجاج کیا اور کہا کہ یہ سب ہماری مسلمان بہنیں ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو ان کی پردگی کیوں پامال کی جائے۔ صلیبیوں نے اسے راستے سے ہٹانے کے لیے اس پر قاتلانہ حملہ کیا مگر وہ بچ گیا۔ تب اس نے ایوبی کو پیغام بھجوایا کہ وہ جب بھی خلیفہ کے خلاف لڑنے کے لیے آئے گا تو حماد کے قلعے کو اپنا قلعہ سمجھے۔ اس زمانے میں سردیوں میں جنگیں نہیں لڑی جاتی تھی کیونکہ سخت سردی کی وجہ سے یہ ناممکن تھا، لیکن سلطان ایوبی نے سردیوں میں جنگی مشقیں شروع کر رکھی تھی۔ اب آپ آگے کے واقعات ملاحظہ کیجئے گا۔ صلیبی انٹیلیجنس کے کمانڈر ونسر کا قتل بے شک اتفاق کیا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے 2 جاسوسوں کے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا، لیکن یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے قتل سے سلطان ایوبی کو یہ فائدہ پہنچا کہ اس کے دشمن کی انٹیلیجنس جو پہلے ہی کمزور تھی منظم نہ ہو سکی۔ اس کے مقابلے میں سلطان ایوبی کا نظام جاسوسی زیادہ منظم اور ذہین تھا۔ اس کے جاسوس صرف جاسوس نہیں تھے جو پکڑے جائیں تو خاموشی اختیار کر لیں۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو بڑی ہی سخت کمانڈو ٹریننگ دے رکھی تھی تاکہ وہ پکڑے جانے کی صورت میں لڑ کر نکلیں اور جسے قتل کرنا ضروری ہو اسے قتل بھی کریں، اور ان کے جسم اتنے سخت ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اذیت، بھوک، پیاس اور تھکن برداشت کر سکے۔ خوبیاں خلت اور اس کے ساتھیوں میں بھی تھی۔ انہوں نے نہ صرف صلیبیوں کے اتنے اہم افسر کو مار کر دشمن کو اندھا کر دیا بلکہ جوردیک جیسے سخت مزاج قلعے دار کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ اسے سلطان ایوبی کا حامی بنا آئے۔ خلت نے سلطان ایوبی کو جب جوردیک کا پیغام دیا تو سلطان کو یوں سکون سا محسوس ہوا جیسے صحرا میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا بھولے بٹکے سے آ گیا ہو۔ اسے ہر طرف دشمن ہی دشمن نظر آتے تھے، اپنے بھی دشمن، پرائے بھی دشمن۔ جوردیک کے پیغام نے اسے سکون تو دیا لیکن وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوا، یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے پلان میں کوئی رد و بدل نہ کیا، اتنا ہی پیش نظر رکھا کہ حماد سے حمایت کی توقع ہے۔ اب دشمن کے کیمپ یعنی حلب سے جو اطلاعیں آ رہی تھی ان میں کوئی نئی بات نہیں تھی، وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہاں کے کمانڈروں اور مشیروں کو یہی توقع تھی کہ سردیوں میں جنگ کا امکان نہیں۔ ایک اطلاع یہ بھی ملی تھی کہ صلیبی بظاہر سب کے دوست بنے ہوئے ہیں مگر وہ درپردہ بڑے بڑے امراء کو ایک دوسرے کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ یہ تو سلطان ایوبی کو معلوم ہی تھا کہ الصالح کے تمام حواری ایک دوسرے کے دشمن ہیں، وہ اکٹھے صرف اس لیے ہو گئے ہیں کہ سلطان ایوبی کو وہ اپنا مشترکہ دشمن بنا بیٹھے تھے۔
اور اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی انہیں عیش و عشرت کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ انہیں سلطان ایوبی کا یہ مشن بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ سلطنت اسلامیہ کے استحکام کو جنون یا صحیح الفاظ میں ایمان بنا لیا جائے۔ وہ ان حکمرانوں میں سے نہیں تھا جو آرام اور سکون سے حکومت کرنے کی خاطر دشمن کو دوست بنا لیا کرتے تھے۔ اسے جنگی نوعیت کی جن معلومات کی ضرورت تھی وہ اس نے حاصل کر لی تھی۔ اس کی فوج سردی میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اب رات کی ٹریننگ میں کوئی سپاہی بیمار نہیں ہوتا تھا۔ 1174 کا دسمبر شروع ہو چکا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے فوجی کمانڈروں کی آخری کانفرنس بلائی۔ اس میں مرکزی کمان کے تمام افسر شامل تھے اور دستوں کے کمانڈروں کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے انہیں پہلا حکم یہ دیا کہ اس لمحے سے فوج کی نقل و حرکت کے متعلق کوئی بات وہ کتنی ہی بے ضرر کیوں نہ ہو باہر کے کسی آدمی کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ جو عسکری اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ گھروں میں بھی کوئی بات نہیں کریں گے۔ فوج کے کوچ کا وقت آ گیا۔ یہ ظاہر کیا جائے گا کہ فوج روزمرہ کی طرح تربیت اور مشق کے لیے جا رہی ہے۔ ان ہدایات کے بعد اس نے کہا، ہمارے عیش پرست اور ایمان فروش بھائی اسلام کی تاریخ کو اس موڑ پر لے آئے ہیں جہاں تمہارا اپنے ہی عزیزوں کے خلاف لڑنا تم پر فرض ہو گیا ہے۔ کیا کسی نے کبھی یہ سوچا تھا کہ میں اپنے ہی پیر و مرشد نور الدین زنگی مرحوم کے بیٹے کے خلاف لڑوں گا؟ مگر یہ صورت پیدا ہو گئی ہے کہ بیٹی کی ماں بھی مجھ پر لعنت بھیج رہی ہے کہ اس کا مرتد بیٹا اب بھی زندہ کیوں ہے۔ میرے رفیقو، تم جس فوج سے لڑنے جا رہے ہو اس میں تمہارے چچا زاد بھائی بھی ہوں گے، مامو زاد اور خالہ زاد بھی ہوں گے۔ مجھے 2 بھائی ایسے بھی اپنی فوج میں نظر آئے ہیں جن کا ایک بھائی ایمان فروشوں کی فوج میں ہے۔ اگر تم خون کے رشتوں کو دل میں جگہ دو گے تو اسلام کے ساتھ جو تمہارا رشتہ ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ کوچ سے پہلے تمہیں عہد کرنا ہوگا کہ تم یہ نہیں دیکھو گے کہ تمہارا مد مقابل کون ہے، تمہاری نظریں اپنے علم پر رہیں گی۔ دل میں یہ حقیقت بٹھا لو کہ تمہارے سامنے تمہارے کلمہ گو بھائی ہیں مگر ان کی پیٹھ پر صلیبی ہیں۔ میں اس بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا جو اپنے مذہب کے دشمن کو دوست سمجھتا ہے۔ ایک وقایہ نگار کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ اس لیکچر کے دوران صلاح الدین ایوبی کی آواز بھرا گئی۔ اس نے خاموش ہو کر سر جھکا لیا۔ یہ دیکھنا کسی کے لیے مشکل نہ تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کچھ دیر سر جھکا کر خاموش بیٹھا رہا۔ کانفرنس کے شرکاء پر سکوت طاری ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے سر اٹھایا اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے گڑگڑایا، اے میرے خدا، میں تیرے نام کی خاطر، تیرے رسول کی ناموس کی خاطر اپنے بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھا رہا ہوں۔ اگر یہ گناہ ہے تو مجھے بخش دینا۔ میرے خدا، مجھے تیری رہنمائی کی ضرورت ہے، مجھے اشارہ دو، میں گمراہ ہوں، گنہگار ہوں۔ اس نے پھر سر جھکا لیا اور جانے اس سے اپنی ذات سے کوئی اشارہ ملا یا خدا نے اسے کوئی اشارہ دے دیا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، ہمیں قبلہ اول کو آزاد کرانا ہے، تمہیں بیت المقدس پکار رہا ہے۔ میرے راستے میں میرا باپ آیا تو اسے بھی قتل کر دوں گا، میرے بچے راستے میں حائل ہوئے انہیں بھی قتل کر دوں گا۔ اس کا چہرہ دمکنے لگا، جذباتیت کا غلبہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ پھر وہی صلاح الدین بن گیا جو صرف حقائق کے متعلق مختصر سی بات کیا کرتا تھا۔ اس نے کمانڈروں کو بتایا کہ 2 روز بعد رات کو کوچ ہوگا۔ اس نے پلان کے مطابق فوجوں کی جو تقسیم کی تھی وہ سب کو بتائی اور ہر حصے کے کمانڈر کو کوچ کا وقت بتایا۔ ہراول کے کمانڈر کو ضروری ہدایات دی۔ چھاپہ مار کمانڈروں جیشوں کی تقسیم بتائی۔ پہلوؤں پر جن دستوں کو رکھنا تھا ان کے کمانڈروں کو کوچ کا انداز، راستہ اور وقت بتایا، اور اس نے سب کو یہ بتایا کہ اس کا اپنا ہیڈ کوارٹر گھومتا پھرتا رہے گا۔ اس سے پہلے اس نے مصر کے راستے پر متحرک رہنے والے چھاپہ مار دستے بھیج دیے تھے اور مسافروں اور خانہ بدوشوں کے بحروپ میں اس نے اپنے انٹیلیجنس کی بہت سی نفری ان علاقوں میں بھیج دی تھی جہاں ریمانڈ کی فوج کے آنے کی توقع تھی۔ رسد کے متعلق اس سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔
کم و بیش 1 سال تک مصر سے رسد اور کمک منگوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسلحہ اور جانوروں کا سٹاک بھی اس نے دمشق میں جمع کر لیا تھا۔ اس نے گھڑ سوار چھاپا ماروں کو مصر کے راستے کے ارد گرد علاقوں میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ ریمانڈ کی فوج ادھر آئے تو اس پر شبخون مارنے ہیں، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو فوراً اطلاع دیں تاکہ صلیبیوں کو گھیرے میں لینے کا انتظام کیا جائے۔ 7 دسمبر 1174 کی رات کو ہراول دستے نے دمشق سے کوچ کیا۔ وہ رات بہت ہی سرد تھی، یخ جکھڑ چل رہے تھے جو جسم کو کاٹتے تھے۔ سپاہی اور گھوڑے ان جکڑوں کے عادی ہو چکے تھے۔ ہراول کے کمانڈر کو بتا دیا گیا کہ دیکھ بال یعنی ریکی کا جیش پہلے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کے سپاہی وردی میں نہیں تھے، وہ مسافروں کے بھیس میں گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں یہ ہدایت دی تھی کہ تیز رفتار قاصد پیچھے آ کر ہراول دستے کے کمانڈر کو آگے کی اطلاعیں دیتے رہیں گے۔ ہراول کو حماد کے قلعے تک جانا تھا جہاں قلعے دار جوردیک تھا۔ کمانڈر کو سلطان ایوبی نے بتایا کہ حماد کا قلعہ بغیر لڑے ملنے کا امکان ہے، لیکن وہ کسی دھوکے میں نہ آئے۔ وہ قلعے سے زیادہ موزوں فاصلے پر رک جائے اور دیکھے کہ قلعے والوں کا رویہ کیا ہے۔ اگر جوردیک صلح کرنا چاہے تو اسے قلعے سے باہر بلایا جائے اور سلطان ایوبی کے آنے تک اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ سلطان ایوبی نے دیواریں توڑنے والے تجربہ کار آدمیوں کی ایک جماعت کو آگے بھیج دیا تھا۔ ہراول کے روانہ ہونے سے 3-4 گھنٹوں بعد 2 زیادہ نفری کے دستے اس طرح روانہ کیے گئے کہ ایک کو ہراول کے دائیں اور دوسرے کو بائیں رہنا تھا۔ ان کے لیے ہدایت تھی کہ اگر حماد کے قلعے سے ہراول کا مقابلہ ہو جائے تو یہ دونوں دستے دونوں طرف سے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیں اور اس پر اس قدر تیر برسائیں کہ دیوار توڑنے والی جماعت دیوار تک پہنچ جائے۔ ان دونوں حصوں کے درمیان سلطان ایوبی جا رہا تھا۔ ہراول اور دونوں پہلوؤں کے دستے سلطان ایوبی کی فوج کا چوتھا حصہ تھے۔ اس نے باقی تمام فوج پیچھے رکھی تھی۔ اس نے کم سے کم نفری سے دشمن سے جھڑپ لینے کا پلان بنایا تھا۔ رسد کے لیے اس نے چھاپا مار دستے پہلا دیے تھے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے دستے حماد سے بہت آگے بھیج دیے تھے تاکہ حماد سے کوئی قاصد حلب تک نہ جا سکے، اور اگر کہیں سے کمک آ جائے تو چھاپا مار اس شبخون سے پریشان کرتے رہیں اور پیش قدمی روکے رکھے۔ اگلا دن گزر گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب ہراول دستے حماد سے 2-3 میل دور پہنچ چکے تھے۔ دسمبر 1174 کی صبح طلوع ہوئی تو قلعے پر کھڑے سنتریوں کو قہر اور دھند میں ایسے سائے سے نظر آئے جیسے بہت سے انسان اور گھوڑے ہوں۔ کوئی قافلہ ہو سکتا تھا۔ جوں جوں سورج اوپر اٹھتا گیا دھند چھٹتی گئی اور سائے نکھرتے گئے۔ سنتریوں نے دیکھا کہ یہ فوج ہے۔ انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ قلعے کے دائیں اور بائیں بھی فوج موجود ہے جو انہیں نظر نہیں آ سکتی۔ نکارا بجا دیا گیا۔ ایک کمانڈر دوڑتا اوپر آیا۔ اس نے فوج دیکھی تو دوڑتا گیا اور قلعے دار جوردیک کو اطلاع دی۔ گھبراؤ نہیں، جوردیک نے کمانڈر سے کہا، یہ کسی حملہ آور کی فوج نہیں ہو سکتی۔ صلیبی مجھے قتل نہیں کر سکے، انہوں نے کوئی اور سازش کی ہوگی۔ انہوں نے الصالح سے یہ حکم لے لیا ہوگا کہ حماد کا قلعہ مجھ سے لے کر کسی اور کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ فوج قلعے کے لیے آئی ہوگی۔ تم باہر جاؤ اور دیکھو کہ یہ کس کا دستہ ہے اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ کمانڈر گھوڑے پر سوار باہر نکلا اور سلطان ایوبی کے ہراول دستے کی طرف گیا۔ اس نے علم دیکھا تو یہ سلطان ایوبی کا تھا۔ وہ ذرا پیچھے ہی رک گیا۔ ہراول دستے کا کمانڈر اس تک گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیے۔ دونوں نور الدین زنگی کی فوج میں اکٹھے رہ چکے تھے۔ ایسا بھی ہونا تھا کہ ہم آپس میں لڑیں گے۔ ہراول دستے کے کمانڈر نے اس کے ساتھ ہاتھ ملا کر کہا، زنگی زندہ تھا تو ہم دونوں دوست اور رفیق تھے، اور مر گیا تو ہم دشمن بن گئے۔ تم کیوں آئے ہو؟ قلعے کے کمانڈر نے پوچھا۔ تم قلعے کو نہیں بچا سکو گے، ہراول دستے کے کمانڈر نے کہا۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ قلعے دار سے کہو کہ قلعہ ہمارے حوالے کر دے اور خون خرابہ نہ ہونے دے۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے۔ تھوڑی دیر میں قلعہ محاصرے میں آ چکا ہوگا۔
تمہاری کمک وغیرہ کے راستے بند کیے جا چکے ہیں۔ قلعے کا کمانڈر کوئی جواب دیے بغیر واپس چلا گیا اور جوردیگ کو بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے حملہ کر دیا ہے اور وہ ہتھیار ڈالنے کو کہہ رہے ہیں، یہ دستے اس کے ہیں۔ جوردیگ نے چلا کر کہا، قلعے سے جھنڈا اتار لو، سفید جھنڈا چڑھا دو، سلطان صلاح الدین ایوبی آیا ہے۔ وہ دوڑتا باہر نکلا، گھوڑے پر بیٹھا اور قلعے سے نکل گیا۔ ہراول دستے کے کمانڈر کے پاس پہنچا۔ سلطان ایوبی بہت پیچھے تھا۔ جوردیگ ایک رہنما اور اپنے محافظوں کو ساتھ لے کر سلطان ایوبی کے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے جوردیگ کو گلے لگا لیا۔ جوردیگ نے اس سے معافی مانگی، کچھ جذباتی باتیں کی اور قلعہ اپنی فوج سمیت سلطان ایوبی کے حوالے کر دیا۔ سلطان ایوبی اپنی مرکزی کمان کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا تو اس نے سفید جھنڈے کی جگہ اپنا جھنڈا چڑھانے کا حکم دیا۔ جوردیگ نے قلعے میں مقیم فوج کے چھوٹے بڑے کمانڈروں کو سلطان ایوبی کے سامنے بلایا اور کہا کہ تم سے ہتھیار نہیں ڈلوائے گئے، تمہیں کسی نے شکست نہیں دی۔ اپنے سپاہیوں سے کہہ دو کہ اپنے آپ کو شکست خوردہ نہ سمجھے، ہم سب مسلمان ہیں، اب ہم صلیبیوں اور ان کے دوستوں کے خلاف لڑیں گے۔ سلطان ایوبی جس مہم پر نکلا تھا، اس کی پہلی منزل اس سے کسی کاوش کے بغیر مل گئی۔ وہ خدا کے حضور سجدے میں گر گیا۔ اس کے بعد اس نے جوردیگ کے ساتھ آگے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ مشکل ایک ہی تھی کہ جوردیگ کے دستوں کو سردی میں لڑنے کی مشق نہیں کرائی گئی تھی، تاہم اس قلعے کو اڈا یعنی بیس بنا لیا گیا۔ جوردیگ کے دستوں کو ایسے طریقے سے تقسیم کیا گیا جس سے یہ دشواری ختم ہو گئی کہ وہ سردی میں نہیں لڑ سکیں گے، مگر سپاہیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ وہ سلطان ایوبی کی فوج کے ساتھ ساتھ آگے جائیں گے اور لڑیں گے۔ آگے حمص کا قلعہ تھا۔ سلطان ایوبی نے کوچ کا وقت ایسا رکھا کہ حمص تک رات کو پہنچا جائے۔ اس نے اسی ہراول دستے کو آگے بھیجا، لیکن اب کہ اس نے ڈپلائی میں کچھ رد و بدل کر دیا، کیونکہ حمص میں اسے کوئی توقع نہیں تھی کہ قلعہ بغیر لڑے اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس نے دیکھ بھال کے لیے ایک پارٹی آگے بھیج دی تھی، جس نے راستے میں اطلاع دی کہ قلعے کا محل وقوع کیا ہے اور گرد و پیش کے احوال و کوائف کیا ہیں۔ سلطان ایوبی نے چند دستے اس طرف بھیج دیے جدھر سے مدد وغیرہ آنے کی توقع تھی۔ اس نے اپنی رسد حماد کے قلعے میں جمع کر لی اور رسد آگے لے جانے کے راستے کو کئی گشتی پارٹیوں اور چھاپہ ماروں کے ذریعے محفوظ کر لیا۔ اس کے ساتھ حماد کا ایک دستہ بھی تھا۔ سلطان ایوبی کی کوشش یہ تھی کہ حلب تک اس کے حملے کی خبر نہ پہنچے تاکہ وہ دشمن کو بے خبری میں جا دبوچے۔ اس نے اس کا انتظام کر دیا تھا، اپنے آدمی حلب کے راستے پر پھیلا دیے تھے، جن کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ کسی بھاگے ہوئے فوجی کو یا کسی ایسے غیر فوجی کو جسے یہ معلوم ہو کہ حملہ شروع ہو چکا ہے، روک لیں۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ قلعے دار اور اس کے کمانڈر ایک وسیع کمرے میں شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ انہوں نے 2 ناچنے والیاں بلا رکھی تھی۔ کمرے میں طبل و سارنگ اور رقص و سرور کا پر رونق ہنگامہ تھا۔ سپاہی بے فکری کی نیند سو گئے تھے اور جو ڈیوٹی پر تھے وہ سردی سے بچنے کے لیے کسی نہ کسی اوٹ میں کھڑے تھے۔ رات یخ تھی۔ کمانڈروں نے سب کو بتا رکھا تھا کہ سردیوں کے موسم میں جنگ کا کوئی خطرہ نہیں۔ ہم اسی لیے نور الدین زنگی کے مرنے کی دعائیں کرتے تھے کہ اسی دنیا میں جنت دیکھ لیں۔ قلعے دار نے شراب کا پیالہ اوپر کر کے کہا، اب صلاح الدین ایوبی آیا ہے، خدا اس سے بھی جلدی اٹھا لے گا۔ اسے ہم اٹھائیں گے، ایک کمانڈر نے کہا، ذرا موسم کھل جانے دو۔ قلعے کی دیوار پر کھڑے ایک سنتری نے اپنے ساتھی سے کہا، وہ دیکھو آگ جل رہی ہے۔ جلنے دو، اس کے ساتھی نے کہا، کوئی قافلہ ہوگا۔ اتنے میں آگ کے 3-4 گولے ہوا میں بلند ہوئے جو قلعے کی طرف آئے اور ان دونوں سنتریوں کے اوپر سے گزر کر قلعے کے اندر جا گرے۔ ان کے پیچھے اور گولے آئے، یہ شولوں کے گولے تھے۔ پھر کئی اور گولے آئے، ان میں سے کچھ سامان پر پڑے اور آگ لگ گئی۔ نکارے اور گھڑیال بج اٹھے۔ قلعے دار کی محفل میں اودم بپا ہو گیا۔ سب دوڑتے قلعے کی دیوار پر گئے، ان پر تیروں کا می برسنے لگا۔
دروازے کے سنتریوں نے شور بپا کر دیا کہ دروازہ جل رہا ہے۔ سلطان ایوبی کے حملہ آور دستے نے دروازے پر آتش گیر مادہ پھینک کر آگ لگا دی تھی۔ چیخ چلا کر قلعے کے اندر کی فوج کو بیدار کیا گیا۔ قلعے سے بھی مزاحمت شروع ہو گئی، لیکن باہر سے اتنے تیر آئے کہ سر اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ سلطان ایوبی کی منجنیقوں نے قلعے کو جہنم بنا دیا تھا۔ قلعے کے کمانڈر چلا چلا کر اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ سپاہی اندھادھند تیر چلا رہے تھے۔ رات بھر اعلان ہوتے رہے اور تیروں کا تبادلہ بھی ہوتا رہا۔ صبح کی روشنی پہلی تو قلعے دار نے باہر کا منظر اور قلعے کی دیوار پر اپنے سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر سفید جھنڈا چڑھانے کا حکم دے دیا۔ یہ قلعہ بھی سر کر لیا گیا۔ قلعے دار اور کمانڈروں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان ایوبی قلعے میں گیا تو قلعے دار اور کمانڈروں سے اتنا ہی کہا، خدا تمہیں معاف کرے، اور حکم دیا کہ ان سب کو ان کے سپاہیوں کے ساتھ دمشق بھیج دیا جائے۔ سلطان ایوبی انہیں اپنی فوج میں شامل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کی وفاداری ابھی مشکوک تھی۔ اس قلعے میں اسلحہ اور رسد کا خاصا ذخیرہ تھا۔ وہاں شراب بھی تھی اور ناچنے والیاں بھی۔ شراب باہر انڈیل دی گئی اور ناچنے والیوں کو بھی ان کے آدمیوں کے ساتھ دمشق بھیج دیا گیا۔ سلطان ایوبی نے حمص کے قلعے کو دوسرا اڈا بنا لیا اور حماد کے قلعے کا ایک دستہ وہاں لگا دیا۔ اگلا قلعہ حلب کا تھا، جو حلب شہر سے ذرا ہی دور تھا، جو حمص میں ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کا حملہ ناگہانی تھا۔ اس نے قلعے والوں کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ اس کے سپاہیوں کا مورال دو قلعے سر کر لینے سے اور زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ انہوں نے حلب کا قلعہ بھی سر کر لیا اور اس کے دستوں کو کمانڈروں سمیت دمشق بھیج دیا گیا، مگر اس مرحلے پر آ کر رازداری ختم ہو گئی تھی۔ ہتھیار ڈالنے والے سپاہیوں میں سے کوئی فرار ہو گیا یا کسی اور نے حلب اطلاع دے دی کہ سلطان ایوبی نے حماد، حمص اور حلب کے قلعے لے لیے ہیں اور حلب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سلطان ایوبی کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا رازداری والا حربہ بیکار ہو چکا ہے۔ اس نے پیش قدمی کی رفتار بھی ختم کر دی، جس کی وجہ یہ تھی کہ جو دستے حمص اور حلب کے قلعوں کو محاصرے میں لے کر راتوں کو لڑے تھے، انہیں آرام کے لیے پیچھے بھیجنا اور ان کی جگہ تازہ دم دستے آگے لانا ضروری تھا۔ اس سے اب فوج کو بدلی ہوئی ترتیب میں آگے بڑھانا تھا، کیونکہ حلب شہر کی لڑائی قلعے کے محاصرے سے مختلف تھی۔ نئی ترتیب میں بھی کچھ وقت لگ گیا۔ سلطان ایوبی بہت محتاط تھا کیونکہ اصل لڑائی تو اب آ رہی تھی اور صلیبی فوج کے آنے کا امکان بھی تھا۔ حلب اطلاع جلدی پہنچ گئی تھی۔ صلیبی مشیر وہاں موجود تھے۔ پہلے تو وہ اس پر حیران ہوئے کہ سلطان ایوبی نے سردیوں میں حملہ کیا ہے، پھر وہ خوش ہوئے کہ اس کی فوج صحرائی جنگوں کی عادی ہے، وہ ان چٹانی علاقوں میں لڑ نہیں سکے گی۔ انہیں یہ احساس تھا کہ حلب کی فوج بھی اس علاقے میں نہیں لڑ سکے گی۔ انہوں نے دو ترکیبیں سوچی، ایک یہ کہ سلطان ایوبی کو اپنی پسند کے میدان میں لڑائیں، اور دوسری یہ کہ یہاں صلیبیوں کی وہ فوج لائی جائے جو یورپ سے آئی ہے۔ ریمانڈ کی فوج میں ایسے سپاہیوں کی اکثریت تھی، چنانچہ فوری طور پر ریمانڈ کو تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے اطلاع بھیج دی گئی کہ سلطان ایوبی حلب کی طرف بڑھ رہا ہے، اس سے عقب سے گھیرے میں لیا جائے۔ وقت حاصل کر کے انہوں نے یہ انتظام کیا کہ سلطان ایوبی کو حلب کے محاصرے میں زیادہ سے زیادہ دیر تک الجھائے رکھا جائے تاکہ ریمانڈ کو اپنی فوج لانے کے لیے وقت مل جائے۔ صلیبی مشیروں نے رازداری پر پوری توجہ دی۔ انہیں معلوم تھا کہ شہر میں سلطان ایوبی کے جاسوس موجود ہیں، چنانچہ انہوں نے شہر کی ناکابندی کر دی۔ فوراً اعلان کر دیا گیا کہ شہر سے باہر کوئی نکلے گا تو اس سے خبردار کیے بغیر تیر مار دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مسجدوں میں اعلان کیا گیا کہ سلطان ایوبی جنگی طاقت اور بادشاہی کے نشے میں حملہ آور ہوا ہے۔ صلیبی ذہنی تخریب کاری کے ماہر تھے۔ انہوں نے پروپیگنڈے کی نئی مہم چلا دی، گھر گھر گلی گلی مسجد مسجد اس قسم کی افواہیں پھیلا دی کہ سلطان ایوبی کی فوج جس شہر کو فتح کرتی ہے وہاں کی تمام لڑکیوں کو جمع کر کے آبرویزی کرتی ہے، شہر کو لوٹ مار کر کے آگ لگا دیتی ہے، اور یہ بھی کہ سلطان ایوبی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ نیا مذہب لا رہا ہے
جو کفر ہے۔ ایسی بہت سی افواہیں پھیلائی گئیں۔ سلطان ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کرنے کا عمل تو 6 مہینوں سے جاری تھا۔ لوگوں میں سلطان ایوبی کے خلاف جنگی جنون پیدا کر دیا گیا تھا۔ آخر کار ان تازہ افواہوں نے لوگوں کو آگ بگولا کر دیا اور وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شہر کی ناکہ بندی نے سلطان ایوبی کے جاسوسوں کو بیکار کر دیا۔ انہوں نے شہر کے باشندوں میں جو قہر اور غضب دیکھا، اس کے سامنے وہ بھی بے بس ہو گئے۔ ایک جاسوس شہر سے نکلنے کی کوشش میں مارا گیا۔ وہ سلطان ایوبی کو اطلاع دینا چاہتا تھا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے اور وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر نہ آئے۔ جاسوس نے سرپٹ گھوڑا بگایا مگر 2 تیروں نے اس سے مار گرایا۔ جاسوسوں کے کمانڈر نے، جو عالم کے بہروپ میں تھا، شہریوں میں صلیبی پروپیگنڈے کے خلاف مہم چلائی، مگر اس کے آدمیوں نے جہاں بات کی منہ کی کھائی۔ الصالح نے صلیبی مشیروں کے مشورے پر والی موصل سیف الدین کو بھی اطلاع بھیج دی کہ مدد کے لیے آئے۔ حسن بن صبا کے فدائیوں کے پیر و مرشد شیخ سنان کو اطلاع بھیج دی گئی کہ وہ جو اجرت مانگے گا اسے دی جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرا دے، خواہ اس کے کتنے ہی آدمی کیوں نہ مارے جائیں۔ شیخ سنان کا ایک حملہ ناکام ہو چکا تھا جو اس نے سلطان ایوبی کے ایک محافظ پر نشہ طاری کر کے اس سے کرایا تھا۔ اب اس نے فدائیوں کو بلایا جو زندگی اور موت کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ برائے نام انسان تھے۔ مر جانا اور کسی کو مار دینا ان کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتا تھا۔ ان میں مفرور قاتل بھی تھے۔ شیخ سنان نے انہیں کہا کہ انہیں منہ مانگی اجرت ملے گی، وہ سلطان ایوبی کو قتل کر دیں۔ ان میں سے 9 آدمی تیار ہو گئے۔ الصالح کے حامیوں میں سب سے زیادہ کینہ پرور اور شیطان فطرت آدمی گمشتگین تھا، جسے گورنر کا درجہ حاصل تھا۔ وہ بظاہر سلطان ایوبی کے خلاف تھا مگر وہ دوست کسی کا بھی نہیں تھا۔ الصالح کو خوش کرنے کے لیے اس نے اس کی حمایت کی۔ صلیبیوں کے ساتھ دوستی کا اظہار اس طرح کیا کہ اس کے قلعے میں بہت سے صلیبی جنگی قیدی تھے، ان سب کو رہا کر دیا۔ اسے حلب کی اس اطلاع پر کہ سلطان ایوبی کی فوج آ گئی ہے، اس نے اپنی فوج بھیج دی اور خود بھی لڑنے کا وعدہ کیا۔ یہ ایک طوفان تھا جو سلطان ایوبی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنے زیادہ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی نفری بہت تھوڑی تھی، اور اب اس کے جاسوس بیکار ہو جانے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ دشمن کے کیمپ میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ابھی تک اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ حلب والوں کو بے خبری میں جا لے گا، تاہم وہ معمولی قسم کا جنگجو نہیں تھا۔ اس نے عقب اور پہلوؤں کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ اس نے کم سے کم تعداد سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے دیکھ بھال کے دستے آگے چلے گئے۔ آگے علاقہ چٹانی، پتریلا اور نشیب و فراز کا تھا، اور راستے میں ایک درمیانہ سا دریا بھی تھا۔ جنوری 1175 کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ سردی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سلطان ایوبی نے فوج کی 1/4 نفری حملے کے لیے منتخب کی۔ محفوظہ میں اس نے زیادہ دستے رکھے۔ اس نے جب پیش قدمی کی تو دیکھ بھال کرنے والے دستوں نے اطلاع دی کہ دریا کے اس طرف ایک وسیع و عریض نشیب ہے، وہاں دشمن کی فوج تیاری کی حالت میں موجود ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے دریا عبور کیا جا سکتا تھا۔ سردیوں کے موسم میں دریا میں پانی گہرا نہیں تھا۔ اس مقام پر پانی پھیل جانے سے پانی اور بھی کم تھا۔ گھوڑے اور انسان آسانی سے گزر سکتے تھے۔ یہیں دشمن نے اپنی فوج پہلا رکھی تھی۔ سلطان ایوبی کو بتایا گیا کہ رات کو اس فوج کے چند ایک سنتری بیدار ہوتے ہیں اور دن کے دوران گشتی پارٹیاں ہر طرف گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ اس اطلاع سے شک ہوا کہ حلب والوں کو اس کی آمد کی اطلاع مل گئی ہے اور وہ انہیں بے خبری میں نہیں لے سکے گا۔ اس نے دیکھ بھال کے لیے اس مقام سے دور کے علاقے میں اپنے آدمی بھیجے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ دریا کسی اور جگہ سے عبور کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نشیب میں دشمن کی فوج دھوکہ دے کہ حملہ پیش قدمی اسی طرف سے ہوگی۔ اس نے اسی رات چھاپہ مار روانہ کر دیے۔
اس کا اپنا ہیڈ کوارٹر وہاں سے 5-6 میل دور تھا۔ دریا کے کنارے دشمن کی جو فوج تھی وہ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ اتنی یخ راتوں کو حملہ نہیں ہو سکتا۔ نصف شب کے قریب سپاہی خیموں میں دب کے پڑے تھے۔ کمانڈر بے خبر سو رہے تھے، صرف سنتری جاگ رہے تھے۔ ایک سنتری سردی میں کھڑا تھا، پیچھے سے کسی نے اس کی گردن دبوچ لی، کسی اور نے اسے اٹھایا۔ یہ سلطان ایوبی کے 2 چھاپا مار تھے۔ وہ سنتری کو اٹھا کر لے آئے اور اس سے پوچھا کہ گھوڑے کہاں بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے سینے پر 2 تلواروں کی نوکیں رکھی ہوئی تھی۔ سنتری کو معلوم تھا کہ یہ سلطان ایوبی کے سپاہی ہیں۔ اس نے ان سے التجا کی کہ میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، یہ بادشاہوں کے جھگڑے ہیں، ہم ایک دوسرے کا خون کیوں بہائیں؟ اس نے بتایا کہ گھوڑے ایک جگہ نہیں بندھے ہوئے، چونکہ فوج تیاری کی حالت میں ہے، اس لیے گھوڑے سواروں کے خیموں کے ساتھ 2-3 کر کے بندھے ہوئے ہیں۔ چھاپا مار اسے اس کے کیمپ کے قریب لے گئے اور پوچھا کہ دستوں کے کمانڈر کہاں کہاں ہیں۔ اس نے اندازہ کر کے ان خیموں کی سمتیں بتا دی۔ اسے ساتھ ہی پیچھے لے آئے اور اسے کہا کہ یہاں کھڑے رہو اور تماشا دیکھو۔ وہاں چھوٹے سائز کی ایک منجنیق رکھی تھی، اس میں چھاپا ماروں نے ایک ہانڈی سی رکھی۔ 4 آدمیوں نے اسے پیچھے کھینچا اور چھوڑ دیا۔ ہانڈی غلیل کی طرح اڑ گئی۔ دوسری ہانڈی کسی اور طرف سے پھینکی گئی، پھر 2 اور پھینکی گئی۔ یہ سب دشمن کے کیمپ میں جا کے گری۔ سنتریوں نے کون ہے کی صدائیں لگائیں۔ کہیں سے جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر آئے جو زمین پر وہاں گرے جہاں ہانڈیاں گر کر ٹوٹی تھی۔ ان کے اندر سے سیال مادہ نکل کر بکھر گیا تھا۔ یہ آتش گیر تھا۔ تیروں کی فلیتوں نے اسے آگ لگا دی۔ 2 خیموں کو بھی آگ لگ گئی۔ زمین شعلے اگل رہی تھی۔ کیمپ میں بھگدڑ مچ گئی۔ گھوڑے رسیاں توڑانے لگے۔ سپاہی اٹھ کر ادھر ادھر دوڑے تو چھاپا ماروں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ یہ خیماگاہ 1 میل سے زیادہ لمبے علاقے میں تھی۔ پیشتر اس کے کمانڈر جوابی کارروائی کرتے، چھاپا مار تباہی مچا کر غائب ہو چکے تھے۔ سحر ابھی نیم تاریک تھی۔ کیمپ کی حالت خاصی بری تھی۔ آگ نے بھی نقصان کیا تھا، لیکن چھاپا ماروں کے تیروں اور بت کے ہوئے گھوڑوں تلے آ کر بہت سے سپاہی ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ سحر تک سپاہی انہیں اٹھاتے اور سنبھالتے رہے۔ اچانک ایک طرف سے کسی نے چلا کر کہا، ہوشیار ہوشیار! ایک بار پھر قیامت بپا ہو گئی، مگر اب کے چھاپا مار نہیں تھے۔ یہ سلطان ایوبی کے ایک دستے کا باقاعدہ حملہ تھا۔ دشمن اسی جگہ ہر لمحہ تیاری کی حالت میں رہتا تھا، لیکن رات کو چھاپا مار اس کی حالت ایسی بدل آئے تھے کہ تیاری ختم ہو گئی تھی۔ دشمن کے سپاہیوں نے جم کر لڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کے پاؤں نہ جم سکے۔ سلطان ایوبی ان کا دم خم پہلے ہی ختم کرا چکا تھا، پھر بھی دونوں فریقوں کا خاصا نقصان ہوا۔ دشمن کے سپاہی پسپا ہونے لگے۔ کمانڈروں نے انہیں بہت للکارا، مگر دوسری طرف کی للکار ان کے لڑنے کے جذبے کو تباہ کر رہی تھی۔ سلطان ایوبی کے سپاہی ان پر چلا رہے تھے، تم کافروں کے دوست ہو، خدا ہمارے ساتھ ہے، اپنا حشر دیکھو، تم پر خدا کا قہر نازل ہو رہا ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کے نہایت معمولی سے سپاہی کے ذہن میں بھی اتار دیا تھا کہ تم حق پر ہو اور کفار کے دوست مرتد ہیں۔ اس کے مقابلے میں خلیفہ کی فوج کے پاس ایسا کوئی مقصد اور کوئی نعرہ نہیں تھا۔ دشمن کے سپاہی بکھر گئے، بہت سے پسپا ہو کر دریا پار کر گئے اور کچھ ادھر ادھر وادیوں اور نشیبی جگہوں میں جا چھپے۔ سلطان ایوبی نے حملہ آور دستے کے کمانڈر کو حکم دے رکھا تھا کہ دشمن کی پسپائی کی صورت میں اپنا کوئی دستہ، جیش یا کوئی سپاہی دریا پار نہ کرے۔ اس نے اس کیمپ پر حملہ کر کے دراصل دشمن کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ تعاقب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ آگے کے تفصیلی جائزے اور مشاہدے کے بغیر کبھی پیش قدمی نہیں کرتا تھا۔ وہ دریا کہیں دور سے پار کرنا چاہتا تھا، لیکن دشمن نے یہیں سے اسے راستہ دے دیا تو اس نے یہیں سے دریا پار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ خود آگے گیا۔ اس کے سپاہی ادھر ادھر چھپے ہوئے دشمن کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ختم کر رہے تھے۔
ہتھیار ڈالنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس نے ایک بلند چٹان پر جا کر میدان جنگ کا منظر دیکھا تو خوشی کے بجائے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ یہ نظارہ دیکھ کر خدا بھی رو رہا ہوگا۔ سلطان ایوبی نے اپنے پاس کھڑے نائبین سے کہا، دونوں طرف کس کا خون بہہ گیا ہے؟ مسلمان کا۔ یہ ہے اسلام کے زوال کی نشانی۔ اگر مسلمان ہوش میں نہ آئے تو کفار انہیں اس طرح لڑا لڑا کر ختم کر دیں گے۔ میرے رفیقو، مجھے کوئی یقین دلا دے کہ میں حق پر نہیں تو میں اپنی تلوار الصالح کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ آپ حق پر ہیں سلطان محترم، کسی نے کہا۔ ہم حق پر ہیں، دل سے اب وسوسے نکال دیں۔ حلب شہر میں ہر اس آدمی آگ کا شعلہ بنا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کے دستے دریا پار کر گئے تھے۔ حلب سامنے نظر آ رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے شہر کو دیکھا، اس کی دست ساخت اور دفاعی انتظامات دیکھے اور جائزہ لیا کہ محاصرہ کیا جائے یا سیدھا حملہ کر کے شہر کے اندر لڑا جائے۔ اسے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ شہر کے اندر کی جذباتی کیفیت کیا ہے۔ اسے توقع تھی کہ شہری چونکہ مسلمان ہیں، اس لیے وہ دو مسلمان فوجوں کی جنگ کے خلاف ہوں گے۔ غالباً اسی توقع نے اس سے وہ کارروائی کرائی جس نے اسے پریشان کر دیا۔ اس نے نفری سے نیم محاصرے کی ترتیب میں اپنے دستے آگے بڑھائے۔ لڑائی کی ابتدا تیروں کے تبادلے سے ہوئی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس نے محسوس کیا جیسے اس کے دستے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ حلب کے دفاع میں لڑنے والوں کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف سے کم و بیش 200 گھڑ سوار نکلے، جنہوں نے سلطان ایوبی کے ایک دستے کے ایک پہلو پر حملہ کر دیا۔ یہ بڑا ہی تیز اور دلیرانہ حملہ تھا جو پیادہ دستے پر کیا گیا تھا۔ اس کے سواروں نے جوابی حلہ بول کر اپنے پیادہ دستے کو بچانے کی نہایت اچھی کوشش کی، لیکن گھوڑوں کے تصادم میں اپنے ہی پیادہ کچلے گئے۔ پھر یوں ہونے لگا کہ شہر سے ایک جیش پیادہ یا سوار نکلتا، ان کے پیچھے سے شہر کی منڈیروں اور بلند جگہوں سے تیروں کی بوچھاڑیں آتی اور حملہ کرنے والے جیش سلطان ایوبی کی صفوں میں گھس جاتے۔ حلب کا یہ معرکہ بڑا ہی خونریز تھا۔ اس کیفیت میں سلطان ایوبی کے 2-3 جاسوس باہر نکل آئے اور سلطان ایوبی کو ڈھونڈتے اس تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ شہریوں کو کس طرح اس کے خلاف بھڑکایا گیا ہے اور شہر کے دفاع میں لڑنے والے اتنے فوجی نہیں جتنے شہری ہیں۔ سلطان ایوبی کو یہ تو پہلے ہی معلوم تھا کہ حلب کے باشندوں پر اس کے خلاف جنگی جنون طاری کیا جا رہا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ شہری اس پاگل پن سے لڑیں گے۔ وہ ان کی دلیری پر اش اش کر اٹھا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگا، یہ ہے مسلمان کی شان، ان کا عسکری جذبہ دیکھو، کفار مسلمان کے اس جذبے کو ختم کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا۔ اسے کسی نائب نے مشورہ دیا کہ شہر پر منجنیقوں سے آگ پھینکی جائے۔ سلطان ایوبی نے یہ مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ شہریوں کے گھر تباہ ہو جائیں گے، ان کی عورتیں اور بچے مارے جائیں گے، اس لیے میں نے تباہ کار چھاپا ماروں کو نہیں بھیجا۔ اگر یہ شہر صلیبیوں کا ہوتا تو اب تک شولوں کی لپیٹ میں اور میرے چھاپا ماروں کی زد میں ہوتا۔ جو مسلمان میدان جنگ میں آ کر لڑتے اور مرتے ہیں انہیں میں روک نہیں سکتا، اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں انہیں مارنا نہیں چاہتا۔ اس نے چند اور دستے آگے بلا کر شہر کو مکمل محاصرے میں لے لیا اور حکم دیا کہ دفاع میں لڑا جائے، حملہ ہو تو روکا جائے، حملہ نہ کیا جائے اور محاصرہ مضبوط رکھا جائے۔ نفری کی بھی کمی تھی اور شہر کو تباہی سے بچانے کا خیال بھی تھا۔ جنوری 1175 کا پورا مہینہ محاصرہ جاری رہا۔ حلب کی فوج اور شہریوں نے محاصرہ توڑنے کے لیے حملے کیے، لیکن اب وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ سلطان ایوبی نے اپنے دستوں کی ترتیب اور اسکیم بدل دی تھی۔ 1 فروری 1175 کی صبح سلطان ایوبی کو اطلاع ملی کہ تریپولی کا صلیبی حکمران ریمانڈ حماد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسے ریمانڈ کی فوج کی نفری یعنی پیادہ اور سوار کی اطلاع بھی دی گئی۔ سلطان ایوبی کو پہلے ہی توقع تھی کہ یہ صورتحال پیدا ہوگی۔
اس کے لیے وہ تیار تھا۔ اس نے اس کے لیے دستے محفوظ رکھے ہوئے تھے اور ایسی جگہ رکھے ہوئے تھے جہاں سے وہ ریمانڈ کے استقبال کے لیے بروقت پہنچ سکتے تھے۔ اس نے یہ اطلاع ملتے ہی اپنے قاصد کو اس پیغام کے ساتھ ان دستوں کی طرف دوڑا دیا کہ جس قدر جلدی ہو سکے ارستان کے علاقے میں پہنچ کر بلندیوں پر تیر انداز بٹھا دو، سوار دستے پیچھے رکھو، میں آ رہا ہوں۔ اگر صلیبی فوج مجھ سے پہلے آ جائے تو سامنے کی ٹکر نہ لینا، گھات لگانا اور شبخون مارنا۔ ارستان ایک پہاڑی سلسلے کا نام تھا۔ ریمانڈ کو اس میں سے گزر کر آنا تھا۔ ریمانڈ کی پیش قدمی کا راستہ اس کے پلان کے مطابق موزوں تھا۔ وہ حماد تک پہنچ کر سلطان ایوبی کے عقب کے لیے اور رسد وغیرہ کے راستوں کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ پھر صورت یہ ہو جاتی کہ سلطان ایوبی حلب کی فوج اور ریمانڈ کی فوج، جو یقیناً برتر اور زیادہ تھی، کے درمیان پس جاتا۔ اس نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ حلب کا محاصرہ اٹھا دیا اور اس نے ان دستوں کو کسی اور سمت روانہ کر دیا۔ خود ارستان کی طرف چلا گیا۔ وہاں کی چوٹیوں پر برف پڑی ہوئی تھی۔ ریمانڈ خوش تھا کہ اس موسم میں سلطان ایوبی کے صحرائی سپاہی اس کے یورپی اور اسی علاقے کے رہنے والے عیسائی سپاہیوں سے نہیں لڑ سکیں گے، مگر وہ آگے آیا تو برف پوش پہاڑی سلسلہ کوس سے اس پر تیر برسنے لگے۔ یہ اس کے لیے بلائے ناگہانی تھی۔ اس نے لڑے بغیر اپنی فوج پیچھے ہٹا لی۔ اس سے ہر جگہ گھات کا خطرہ تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے لڑنے کے انداز سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے بہت پیچھے ہٹ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ وہ اپنے راستے پر نظر ثانی کرنا چاہتا تھا۔ موسم بگڑ گیا، بارشیں شروع ہو گئیں۔ 7-8 دنوں میں گھوڑوں کا خشک چارہ ختم ہو گیا۔ اناج کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے رسد کا انتظام نہایت اچھا رکھا تھا۔ وہاں تک اسے باقاعدگی سے رسد پہنچ رہی تھی، مگر کئی دن پیچھے سے نہ رسد آئی نہ کوئی اطلاع۔ اس نے قاصد بھیجا جو واپس آ گیا اور یہ پیغام لایا کہ سلطان ایوبی کی فوج نے راستہ روک رکھا ہے۔ ریمانڈ بہت حیران ہوا کہ سلطان ایوبی اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گیا۔ اس نے اپنے 2 افسروں کو پیچھے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ یہ 2 افسر 3-4 روز بعد واپس آئے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ سلطان ایوبی نے رسد کا راستہ روک لیا ہے اور یہ بھی کہ اس نے حلب کا محاصرہ اٹھا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا، ریمانڈ نے کہا۔ فوج کو واپس تریپولی لے چلو۔ یہ اطلاع سلطان ایوبی کے لیے حیران کن تھی کہ ریمانڈ لڑے بغیر واپس کوچ کر گیا ہے۔ ریمانڈ نے واپسی کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ دشوار گزار تھا، لیکن وہ اس راستے سے نہیں جانا چاہتا تھا جس سے آیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی سے لڑنے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سلطان ایوبی نے اسے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ اسی سے گھبرا گیا تھا کہ مسلمان فوج اتنی سردی میں ایسی خوبی سے لڑ رہی ہے جیسے صحرا میں لڑتی ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی اس کے عقب میں اور رسد کے راستے میں جا بیٹھا تھا۔ تیسری اور سب سے بڑی وجہ کچھ اور تھی جس کا انکشاف بعد میں ہوا۔ وہ دراصل الصالح اور اس کے امراء کو دھوکہ دے گیا تھا۔ اس نے بے بہا خزانے کی شکل میں اجرت لے رکھی تھی۔ اسے اب لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کا یہ مقصد جو صلیبیوں کا بنیادی مقصد تھا پورا ہو چکا تھا کہ مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں۔ صلیبی مسلمان قوم کی فوج کو 2 حصوں میں کاٹ چکے تھے اور ان دونوں حصوں میں جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس کی نیت کا پتہ اس وقت چلا جب تریپولی سے اس کا ایلچی الصالح کے نام یہ پیغام لے کر آیا: میں نے وعدہ کیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے آپ کو محاصرے میں لیا تو میں محاصرہ توڑ دوں گا۔ مجھے جو ہی اطلاع ملی کہ صلاح الدین ایوبی نے حملہ کر دیا ہے، میں خود فوج لے کر آپ کی مدد کو آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے فوراً حلب کا محاصرہ اٹھا لیا۔ میں نے وعدہ پورا کر دیا، لہٰذا ہمارا وہ فوجی معاہدہ ختم ہو گیا جس کے تحت آپ نے مجھے سونا وغیرہ بھیجا تھا، اور اس کے عوض میں نے آپ کو محاصرے سے بچایا۔ میرے فوجی نمائندے اور مشیروں کو فوراً واپس بھیج دیا جائے۔
حلب والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، صلیبی انہیں ڈھنک مار گئے تھے۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ ریمانڈ کو یہ خطرہ بھی نظر آنے لگا تھا کہ سلطان ایوبی اس کے دارالحکومت تریپولی پر حملہ کرے گا، چنانچہ اس نے اپنی راجدھانی کا دفاع مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ الصالح ابھی نہ تجربہ کار تھا، اس کے 1-2 مشیروں نے اس سے مشورہ دیا کہ وہ سلطان ایوبی سے صلح کر لے، مگر سیف الدین اور گمشتگین وغیرہ نے اسے مدد کا یقین دلا کر سمجھوتے اور صلح پر آمادہ نہ ہونے دیا۔ انہی میں سے کسی نے اسے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی چند روز کا مہمان ہے، 9 فدائی آ چکے ہیں، وہ مذہبی پیشواؤں اور صوفیوں کے بحروپ میں صلاح الدین ایوبی کے پاس یہ درخواست لے کے جا رہے ہیں کہ وہ آپس میں نہ لڑیں اور صلح کر لیں۔ سلطان ایوبی ان کے احترام کے لیے انہیں اپنے پاس بٹھائے گا، اکیلے ان کی بات سنے گا اور فدائی اس سے نہایت اطمینان سے قتل کر کے نکل جائیں گے۔ انہوں نے الصالح کو یہ خبر سنا کر جھانسا نہیں دیا تھا۔ جس وقت سلطان ایوبی ارستان کے سلسلہ قوم میں بیٹھا اپنے اگلے حملے کا پلان بنا رہا تھا، حلب میں 9 پیشاور فدائی قاتل یہ سوچ رہے تھے کہ اسے کہاں قتل کیا جائے۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔